ذرا مثال پہ غور کیجئے جو مفتی اکمل قادری صاحب پیش کر رہے ہیں. کہتے اگر ایک موم بتی جل رہی ہو، ایک موم بتی جل رہی ہو اور ایک موم بتی بجھی ہوئی ہو، تو بجھی ہوئی موم بتی کو جلتی ہوئی موم بتی کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ بھی جل جائے. تو جب اس کے ساتھ لگایا تو وہ بھی جل گئی. تو بتائیے جو پہلے جلتی ہوئی موم بتی ہے اس کے شعلے میں کوئی کمی آئی؟ نہیں آئی. لیکن موم بتیاں کتنی ہو گئی؟ شعلے کتنے ہو گئے؟ 2. ٹھیک ہے. صرف سمجھانے کے لیے بلا تمثیل بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک آپ موم بتی جل رہی ہو اور ایک بجھی ہوئی موم بتی اس کے قریب لے جا کر اس کو جلا لیں تو بتائیے کہ جو پہلے جلتی ہوئی موم بتی ہے اس کے شعلے میں کیا کمی آئی؟ کچھ بھی نہیں، حالانکہ اس سے دوسری روشن ہو گئی. اب یہ مثال دے کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق سمجھا رہے ہیں کہ نور من نور اللہ کا معنی کیا ہے. ایک موم بتی اللہ کی جل رہی تھی، دوسری موم بتی کو اس کے قریب کیا گیا تو 2 شعلے بن گئے. ہم یہی کہتے ہیں پیارے بھائی، موم بتی جل گئی، روشن ہو گئی، لیکن وہ کیا ہے؟ موم بتی ہے نا. جلنے کے بعد دودھ تو نہیں بنا، جلنے کے بعد دودھ تو نہیں بنا، جلنے کے بعد کوئی اور چیز، اس کی ماہیت تو چینج نہیں ہوئی، ماہیت وہی رہی. آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا نور اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے. تو جب یہ 2 نور ہوئے تو دونوں اللہ ہوئے، دونوں موم بتیاں رہی نا. ایک موم بتی اور ایک لالٹین تو نہیں بنی، ایک موم بتی اور ایک گوشت کا ٹکڑا یا حلوہ یا کوئی اور، اس کی ماہیت چینج نہیں ہوئی، دونوں ایک چیز رہی. یہ بھی موم بتی اور یہ بھی موم بتی. آپ نے کہا اللہ کے نور میں سے نور من نور اللہ محمد کا نور بنا تو پھر یہ بھی اللہ ہوا اور یہ بھی اللہ ہوا. یہی تو کفر ہے، یہی تو کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں. اللہ کے نور میں سے ایسے الگ نہیں ہوئے کہ اللہ کا نور بھی باقی رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نور لے کے الگ ہو جائیں. لوگوں، قبر پرستوں کے ان اکابر کی اس بات پہ غور کرو، بلکہ چاہو تو اپنے گھر میں جا کے پریکٹیکل کر کے دیکھ لو کہ ایک موم بتی جل رہی ہو تو بجھی ہوئی موم بتی کو ساتھ لگا کر جلا لو. دونوں کے شعلوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن دونوں شعلے رہیں گے، دونوں کی حقیقت ایک رہے گی. یہ بھی شعلہ اور یہ بھی شعلہ، یہ بھی وہی نور اور اس سے جلنے والا بھی وہی نور. یہی وہ عقیدہ ہے جو قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کی آنکھ کا دھوکہ ہے. وہی جو مستوی عرش دا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ مثال آپ کی سچی ہے تو لم یلد ولم یولد کا معنی سمجھا دیجئے. اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس شعلے سے، اس نور سے ایک اور نور منور ہوا، وہ بھی وہی نور اور ویسا ہی ایک نور اور بن گیا، شعلوں میں چینجنگ نہیں ہوئی، موم بتیاں تبدیل نہیں ہوئی، ماہیت نہیں بدلی، تو لم یلد ولم یولد کا معنی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. یہ پہلا درس ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو مکہ میں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اپنے اللہ کے حق میں دیا تھا. اس اللہ کو نہ بھولیے، اس اللہ کی وحدانیت کو نہ بھولیے. پیارے نبی سے محبت کیجئے، پیارے نبی سے پیار کیجئے، لیکن پیارے نبی کے پیار کا یہ معنی قطعا نہیں ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنایا جائے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر، انسان، اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہیں. سب کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے اپنے نبی کو جو چاہے وہی کر کے بتا دے، اللہ نہ چاہے اپنے نبی کو کچھ نہ بتائے تو بغیر وحی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے اور اس نور ہی سے پیدا ہوئے اور اس نور نے اس نور سے جنم لیا، تو پھر بتاؤ یہ کفر نہیں تو اور کفر کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور شرک کیا ہے؟ ذات رسول کو ذات الہی سے پیدا ہونے والا بتانے والا شخص کفر کی دعوت نہیں دے رہا، اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت نہیں دے رہا، تو اور کیا ہے؟ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں